بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم، اس کے احسان و توفیق سے یہاں ایک روزہ علمی کانفرنس مسجد السلف الصالح مانجند میں بلاول کھوسو کوٹ انتظام کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے ہمارے میزان حسنات میں جگہ دے، ہماری ہدایت اور بخشش کا سبب بنائے۔ ساتھ ہی ہم تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زیادہ تر یہاں پر مقامی ساتھی ہیں، شاید دوسرے باہر کے ساتھی بھی بعد میں شرکت فرمائیں۔ جیسا کہ آپ نے عنوان سنا ہے، ہمارے درس کا بہت اہم ہے، یا آپ نے نام بھی سنا ہو، انٹرنیٹ پہ ہم نے اسے جاری کیا تھا، جو کہ شیخ عبید الجابری رحمہ اللہ، جو ماضی قریب میں وفات پائی ہے، جنہوں نے مدینہ نبویہ میں بڑے سلفی اہل سنت علماء کرام میں سے تھے آپ، اور انہی کے نام پر ہم نے ایک کانفرنس بھی یہاں پر منعقد کی تھی آپ کی وفات کے بعد، کہ جہاں آپ کی علمی جو کام ہے ان میں سے کچھ کو پیش کیا گیا تھا۔ اس درس کا عنوان ہے صلاح آخر هذه الامہ بصلاح اولہا۔ اس امت کے جو آخری حصہ ہے، آخری لوگ ہیں جس طرح ہم، ان کی اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے؟ ہر کوئی اپنا اپنا فارمولہ پیش کرتا ہے، اس طرح ہو سکتی ہے، تو اسی طرح ہو سکتی ہے جس طرح پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان سے پہلے کے لوگ۔ چنانچہ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری کچھ کانفرنس چل رہی تھی پنجاب اور اسلام آباد کے علاقوں میں، راول پنڈی، مکتبہ سلفیہ اسلام آباد، ڈڈیال کشمیر۔ لاہور میں ہمارا پروگرام تھا جو کینسل ہو گیا، یعنی بہت زیادہ دھند تھی بیچ میں راستے میں موٹر وے پہ، اس وجہ سے۔ تو یہاں سندھ کے دورے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ قضاء و قدر سے فیصلے ہوتے ہیں، وہ مقدر فرماتا ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے مقدر کیا، جبکہ پلان میں نہیں تھا۔ ابو حفصہ کاشف خان حافظ اللہ جو امریکہ سے آئے ہیں، وہ بھی یہاں پہ تشریف لائیں گے، راستے میں نکل چکے ہیں۔ پلان تو لاہور کا تھا، لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے، اسی میں خیر و بھلائی ہو دنیا اور آخرت کی، تو سندھ کا پروگرام مقرر کیا گیا۔ آپ شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد، کہ سننے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، حیاکم اللہ، جہاں کہیں بھی آپ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اور آپ نے جس رات یہ شیخ فرما رہے تھے، اس رات کا موضوع سنا ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح بھلائی کس طرح ہو سکتی ہے جس طرح پہلے حصے کی تھی۔ اور یہ جو بات ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ کہاں سے ہم نے لیا ہے؟ یہ جملہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ امام مالک بن انس جو امام دار الہجرہ ہیں، مدینے کے بڑے امام، انہوں نے فرمایا تھا کہ لا یصلح آخر هذه الامہ الا ما اصلح اولها۔ اس امت کے آخری حصے کو وہی ٹھیک کر سکتا ہے، سدھار سکتا ہے، جس نے اس کے پہلے حصے کو سدھارا تھا۔ جس طرح توحید و سنت اگر واپس سے اپنائیں گے تو آپ کی اصلاح ہوگی۔ کوئی نئے انقلابات اور جو ہے مفکرین آ کے اپنی فکر پیش کرتے ہیں، نظریات، کہ اس طرح امت جو ہے ذلت پسپائی سے نکل سکتی ہے، پستی سے، اور جو حالت ہے مسلمان امت کی جگہ جگہ مغلوب ہے، وہ اس طرح بچ سکتی ہے۔ نہیں، پہلے جس طرح ہوا تھا سنت میں، سیرت میں، ابھی بھی اسی طریقے سے وہ بچ سکتی ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جاہلیت میں شیر بت پرستی میں بھیجا تھا، سب سے پہلے توحید کی دعوت دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو، اسے پکارو، اپنی دلی مالی تمام عبادتیں، نظر و نیاز، قربانی اس کے لیے ہوں۔ یہ نہیں کہ نبیوں اور ولیوں، مزاروں اور درگاہوں پہ لوگ لگ گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اسے سدھارا تھا، پھر دیگر عبادات، اخلاق وغیرہ صحیح ہوتے گئے تھے۔ ہم اس پہ توجہ نہ دیں، باقی چیزوں کی اصلاح کریں تو یہ اصلاح حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قول ہے امام مالک رحمہ اللہ کا، اور کبھی کبھار یہ قول ان کے شیخ امام مالک کے بھی امام، جو جن کا نام وہاب ابن کیسان ہیں، ان سے بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہا ایک دوسری روایت میں۔ وہ ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کان وہب ابن کیسان یقعد الینا ولا یقوم حتی یقول لنا۔ جب وہ ہمارے پاس علمی درس دینے بیٹھتے تھے، پڑھاتے تھے ہمیں حدیثیں، وہب ابن کیسان،
تو وہ اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک یہ بات نہ کہہ دیتے، یعنی اپنے ہر درس کے آخر میں یہ بات کہتے تھے کہ اعلموا انہ لن یصلح آخر هذه الامہ، جان لو اچھی طریقے سے اس امت کے ہرگز بھی اصلاح نہیں ہو سکتی آخری حصے کی بھی یا موجودہ حصے کی، الا ما اصلح اولها، مگر جس چیز نے اس کے پہلے حصے کو سدھارا تھا پہلے جو صحابہ کے دور میں، ابھی بھی وہی طریقہ ہے، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ انہیں جو کچھ چیزیں ملیں، ہم تاریخ ذکر کرتے ہیں فخر سے کہ یہ ان فتوحات ملی اور یہ اسلام کا بول بالا ہوا، ہمیں یہ کس طرح مل سکتا ہے؟ جس طرح ہم ان کے طریقے پر چلیں گے۔ باقی بس آرزویں، حسرتیں اور جو نعرے بلند کریں کہ اور بتائیں کہ وہ اس طرح تھے اور ہم اس طرح ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ان کے طریقے پر چلیں گے تو آپ کو یہی کچھ ملے گا۔ تو ان سے کسی نے کہا، اصبغ ابن الفرج جو ان کے شاگردوں میں سے، امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں، ان سے جب کسی نے پوچھا، جب بتا رہے تھے ماذا یرید، ان کا مطلب کیا ہے کہ پہلوں کی اصلاح اس طرح ہوئی تھی، بعد والوں کی ایسے ہوگی؟ انہیں کہا یرید بعد الدین او التقوی، اس سے مراد جو دین کے اصول ہیں، مبادی ہیں، ان کو اپنانا اور اللہ کا تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ وہ بھی جب متقی پرہیزگار بنے تھے، عقیدہ ایمان صحیح کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تمام چیزیں دیں، ذلت اور رسوائی سے بچایا، ان کو غالب کیا، اسلام کو غالب کیا، اسلام کا کلمہ سر بلند ہوا۔ تو ابھی واپس سے جو یہ اپنائی کہ کوئی بھی امت، کوئی قوم وغیرہ مسلمانوں میں سے، تو انہیں یہ چیز حاصل ہوگی۔ تو معنی یہ ہے، شیخ فرماتے ہیں، شیخ عبید الجابری رحمہ اللہ، کہ جو امت ہے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے، ان کے جو بکھرے ہوئے معاملات ہیں، ساری چیزیں، دین و دنیا دونوں میں ہی جو ہے ناکام ہیں، ان کی معیشت بھی خراب ہے، ان کی دینی حالت بھی، اخلاقی حالت بھی بری ہیں، اسلام وغیرہ جو ہے دور ہیں۔ تو وہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، سنت کو سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، جس طرح سلف صالحین نے کیا تھا۔ اور سلف کون ہوتے ہیں؟ وَهُمْ كُلُّ مَن مَضَىٰ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی آخرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی آپ کے سامنے جو صحابہ کرام تھے، ان کے شاگرد تابعین، ان کے بھی شاگرد تبع تابعین، وہ لوگ مراد ہیں، سلف صالحین، گزرے ہوئے نیک لوگ۔ ان کے نقش قدم پر آپ چلیں گے تو یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ اور جو سلف صالحین ہیں، ان کی بنیاد، ان کے سر فہرست، ان کے سر کا تاج کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں سب سے پہلے۔ ان میں سے جو بھی ہیں سابقین اولین، جو شروع میں ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، مہاجرین، انصار، اہل بیت، سب اس میں شامل ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف کی گئی ہے کتاب و سنت میں، اور جن پر جو قابل اعتماد لوگ ہیں، جنہوں نے دین، قرآن و سنت ہم تک پہنچایا ہے، اور وہ سب کے سب عادل ہیں، یعنی کسی میں ظلم، زیادتی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ چیز نہیں پائی جاتی، سارے کے سارے عدول ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں سلف صالحین، محدثین جب احادیث لکھتے ہیں، فلانے نے فلانے سے روایت کی، فلانے نے فلانے سے، انہوں نے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تبھی وہ فرماتے ہیں کہ مجہولہم معلوم، صحابی کوئی نامعلوم بھی ہو تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے ہمیں معلوم ہے، یعنی اس پہ یقین کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ صحابی کا کوئی شاگرد ہے، تابعی، صحیح ہے، وہ قابل اعتماد تابعی ہے، ثقہ ہے، یعنی محدثین نے کہا ہے کہ وہ اچھے عقیدے والا ہے، اچھے حافظے والا ہے اور عادل ہے۔ وہ اگر کہتا ہے کہ حدثنی رجل صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک شخص نے بتایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہے، نام نہیں بتایا اس نے، یا پھر وہ کہے حدثنی من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی بات، یعنی کوئی تابعی کہے کہ کسی صحابی نے مجھے یہ حدیث بتائی ہے، پھر حدیث بتا دیں، تو ہمیں معلوم نہیں کون صحابی ہیں، پھر بھی ہم یقین کریں گے، کیونکہ صحابہ کلہم عدول، وہ سارے کے سارے قابل بھروسہ ہیں، ان میں سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے گا اپنی طرف سے، یا جو ہے کمی کوتاہی کرے گا اپنی بات میں۔ جبکہ بعد والے جو لوگ ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے کے ہوں، صحابہ کے شاگرد تابعی جو ہوتے ہیں، وہی کیوں نہ ہو، تو ان کے حال کی تفتیش کی جائے گی، حافظہ کیسا تھا، اس کا دین مذہب کیا ہے، اس کے استاد کون ہے، اس کے شاگرد کون ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نام آ جانا ہی کافی ہے کہ وہ سارے کے سارے عادل ہیں اور ان کی حدیث کو لیا جائے گا قطعی طور پہ۔ جو بعد میں ان کے آئے ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا، جرح و تعدیل، یعنی جرح کا مطلب ہے کہ کسی کے بارے میں اس کی برائی بیان کرنا، اس پہ تنقید کرنا کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں اس کی۔ تعدیل کا مطلب ہے اس کو اچھا بیان کرنا کہ یہ چیزیں صحیح ہیں اس کی، حافظہ، اس کا دین، ایمان، عقیدہ، اور اس کے استاد صحیح تھے، اس کے شاگرد صحیح ہیں، وغیرہ ہو گیا۔
تو جرح و تعدیل کی جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں نے یہ حدیث بیان کی، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ تو صحیح آدمی نہیں ہے تو اس کی حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی، ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ صحابی ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی حدیث کو لیا جائے گا، اس پر یقین کیا جائے گا۔ بعد کی سند ہم دیکھیں گے کہ جو صحابی کے نام لے کے بتا رہے ہیں کیا وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں۔ صحابہ کا نام معلوم ہونا بھی کوئی نقصان دہ نہیں ہے ہمارے لیے، وہ حدیث صحابی سے یعنی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، ان کی تمام روایتوں کو لیا جائے گا۔ بعد والوں کو دیکھا جائے گا، پھر ہم بتائیں گے ضعیف ہے، ضعیف سے بھی کم ہے، وغیرہ وغیرہ اس تعلق سے۔ اور یہ چیزیں آپ کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ جو مصطلح الحدیث کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں، شیخ فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہیں سلف صالحین نیک گزرے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کی بنیاد اور اساس ہیں، ان میں سب سے اونچے درجے کے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ایسی فضیلتیں اور خصوصیتیں دیں جو کچھ ہم نے یہاں بیان کیا اور اس کے علاوہ بھی جس میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ جس طرح سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا ساتھ انہیں نصیب ہوا، جو آپ جتنی بھی محنت ریاضت وغیرہ آج کر لیں تو وہ تو مل نہیں سکتا ہے، واپس تو یہ چیز نہیں آ سکتی، تو کوئی بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا کہ وہ واحد لوگ ہیں من شاہد التنزیل، جو قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کس طرح کیا۔ یہ تو آج کوئی بھی نہیں بتا سکتا سوائے صحابہ کرام کے، انہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، اور انہوں نے دین کیا تھا غضا طریا عمن ارسلہ اللہ الی الامہ کافۃ، بالکل تر و تازہ دین انہوں نے ڈائریکٹ لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، بیچ میں کوئی دوسری چیزیں گمراہیاں فرقے جو مختلف آ گئے کوئی چیز اس میں شامل ہی نہیں ہوئی، ڈائریکٹ آیت آئی یا حدیث اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائی اور انہوں نے ڈائریکٹ سن لی۔ تو یہ چیز تو کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے کس سے یہ براہ راست سنی تھی؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جتنے تھے رضی اللہ عنہ صحابہ کرام، جو کچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آگے امت کو پہنچا دیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، حدیث ہے کہ مجھ سے ایک آیت بھی کسی کو معلوم ہے حدیث وہ آگے تک پہنچا دے۔ اور صحابہ تو سب سے دوڑ بھاگ کر کے اس کے اوپر عمل کرتے تھے، مشقتیں اٹھاتے تھے، ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں سفر کرتے تھے، لیکن پہنچا کر امانت پوری ادا کر کے گئے۔ اور ساتھ میں انہوں نے پوری امانت داری کی کہ اس میں کمی زیادتی بھی نہیں کی، اپنی طرف سے جو سنا ہے اسی طریقے سے بتاتے ہیں، یہاں تک کہ تھوڑا سا بھی اگر الفاظ آگے پیچھے ایک ہی معنی ہو دونوں لفظوں کا نہیں ہوتا، ایک ہی بات کو ہم مختلف جملوں میں اپنے انداز میں بیان کر سکتے ہیں، اس تک میں وہ احتیاط کرتے ہیں، یا کہہ دیتے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تو اس طرح ہے یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بالکل الفاظ اگر ویسے نہیں ہے معنی اس کا یہی تھا جو میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ اتنا وہ احتیاط کر کے پورا دین پہنچا کر گئے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کا جو اجماع ہے، اجماع کہتے ہیں یعنی کسی ایک بات پر متفق ہو جانا سب کا، یہ بھی اسلامی دلیل ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ قرآن ہے سب سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہے، اسی طرح اجماع ہے یعنی سارے جو علماء اور سنت پر چلتے ہیں صحابہ ایک بات پر متفق ہیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، تو وہ اجماع ہے۔ اسی لیے ان کا اجماع جو ہے وہ حجت اور دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کے مخالفت کرنا بعد والے لوگوں کے لیے بالکل بھی جائز نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب کسی چیز میں اختلاف ہو، یہ آیت اس وقت اتر رہی ہے جب صحابہ کرام موجود ہیں، اختلاف ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اپنے اختلاف کو فیصلہ کرواؤ قرآن و سنت سے۔ اس کا دوسرا معنی کیا؟ اگر اختلاف نہیں ہے تو پھر تم صحیح راستے پہ ہی ہو، جب اختلاف ہو تو پھر دیکھو۔ تو صحابہ کا اتحاد ہونا، کسی چیز پہ متفق ہونا، یہ دلیل ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ان اللہ لن یجمع امتی علی الضلالہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی میری امت کو گمراہی پر متفق نہیں کرے گا، مخالفت کرنے والے جو اہل حق ہیں وہ چاہے کم ہی کیوں نہ ہو موجود رہیں گے، اور سب سے زیادہ اہل حق تو صحابہ کرام ہیں۔ تو ان کا جو اجماع ہے وہ حجت ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جس نے جان بوجھ کر صحابہ کے اجماع کی مخالفت کی وہ گمراہ ہے، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے، اپنی خواہش نفس پہ چل رہا ہے، کتاب و سنت پر نہیں چل رہا۔ ضروری ہے کہ ہم اسے پسند نہ کریں، اس سے نفرت کریں، اس سے خود بھی بچیں، لوگوں کو بچائیں کہ یہ گمراہ ہے اور گمراہی پھیلا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے اجماع اور طریقے ان کے عقیدے کو نہیں مانتا، کیونکہ وہ امت پر ان کے دین کو گڑمڑ کر رہا ہے، حق اور باطل کو مکس اپ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، بدعات اور گمراہی کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی اچھی طریقے سے،
تو فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو میں نصیحت ہے امام مالک کی، آپ کہیں گے تو امام مالک ہیں یعنی وہ عالم ہیں، ان کا کوئی ان کی جو بات ہے وہ خود تو دلیل نہیں ہے، کتاب و سنت تو نہیں ہے، تو بتاتے ہیں اس کی دلیل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ انہوں نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ امت کی اصلاح اسی طرح ہو سکتی ہے جس طرح پہلے کے لوگوں کی ہوئی تھی۔ تو یہ اتنی آیات اور احادیث ہیں جو متواتر ہیں، اگر متواتر تک نہیں بھی پہنچتی، متواتر کا مطلب ہوتا ہے اتنے زیادہ لوگ اس کو مانتے جانتے روایت کرتے ہیں کہ جو جھوٹ پر جمع ہی نہیں ہو سکتے، تو یہ اس کے قریب قریب ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں آپ دیکھیں، میں اختصار سے بیان کرتا ہوں، شیخ فرماتے ہیں کیونکہ ہم سب مختلف ضروریات اور مشغولیت میں بزی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ما قل وکفا خیر مما کثر وعلہ، تھوڑی سی بات ہو جو کافی ہو جائے کسی کے سمجھانے کے لیے، وہ بہت زیادہ باتیں کرتے رہنے سے جو اللہ کے ذکر سے بھی غافل کریں بہتر ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد وغیرہ کی۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ تمہارے لیے ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے پیروی کرنے کے لیے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ پہ جو ہے نقش قدم پر چلنے کے لیے کافی ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتا ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے۔ تو اس سے معلوم ہونا کہ ہمارا سب سے پہلا نمونہ کیا ہے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے گزر چکے آپ سے، آپ کو ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ دوسری آیت سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کبھی نہ کرنا، وہ جو کہیں وہیں پہ رک جانا قرآن و سنت میں۔ اسی طریقے سے تیسری آیت سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دعوے دار ہو مجھے اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو میری یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتباع کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ان آیات پر اگر آپ غور کریں گے اور اس جیسی اور بھی آیات پر اگر آپ غور کریں گے تو بالکل واضح طور پر آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر وہ راستہ بند کر دیا ہے جو بھی دعویٰ کرے کہ اس راستے، میرے راستے کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو، میرے راستے کے ذریعے سے بھی جو ہے ہدایت پا سکتے ہو، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے۔ یہ واحد اور اکلوتا راستہ ہے جس کے ذریعے سے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، اللہ تم سے خوش ہو سکتا ہے، جو کہ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو کوئی سنجیدہ ہو دین کے بارے میں، پرواہ کرتا ہو اپنی آخرت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل مندی دے رکھی ہو، تو پھر وہ اچھی طریقے سے یہ جان لے گا کہ ایسا کوئی بھی نمونہ نہیں ہے دنیا میں، انسانوں میں، کہ جس کے طریقے پر پورا چلا جائے، ہر چیز میں اس کی پیروی کی جائے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کے یعنی مستقل طور پہ آپ کی پیروی کی جاتی ہے، آپ کا نام آ گیا کافی ہے، باقی جو دوسرے لوگ ہیں ان کی اس چیز میں پیروی کی جاتی ہے جس میں وہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں۔ جہاں وہ ان کے طریقے سے ہٹ جائیں یا غلطی کریں تو اس میں کسی کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ تو کسی کا بھی جو درجہ ہدایت پر ہونا یا اس کی پیروی کرنا کروانا اتنا ہی معتبر ہے جتنا وہ سنت کے اوپر چل رہا ہوگا، چاہے وہ عقیدے میں ہو، عبادت میں ہو، عمل میں ہو، قول میں ہو، اپنے فعل میں ہو، ہر چیز میں۔ تو کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی بنا بھی نہیں سکتا سوائے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کوئی بتائے آج یہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے طریقے پر چلو گے تو ہدایت پاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو گے، جس طرح صحابہ چلے تھے تو تم ہدایت پر پاؤ گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ ایمان لائیں جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں تو ہدایت پائیں گے، اور اگر یہ نہیں چلتے ان کے طریقے پر تو پھر یہ تفرقے بازیاں پڑے رہیں گے، کبھی بھی یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو کتنا اچھا قول امام مالک رحمہ اللہ ہی نے فرمایا، اور ان سے پہلے اور بعد کے ائمہ نے بھی، السنت سفینۃ نوح، سنت جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ آپ نے جو کشتی بنائی تھی تو جو اس میں چڑھ گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا، اور جو نہیں چڑھا تھا وہ سیلاب میں ڈوب کے مر گیا تھا، ہلاک ہو گیا تھا۔ من رکبھا نجا، جو اس میں چڑھ گیا سنت پر
عمل کرنا شروع کیا، اس نے نجات پائی فتنوں سے، دنیا اور آخرت کے نقصانوں سے، اور جو نہیں چڑھا وہ ہلاک ہو گیا جس طرح وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ امام الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجمع المسلمون علی ان من استبان له السنہ، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں، جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث ثابت ہو گئی کہ یہ صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا ہے آپ کو، یہ نہیں کہ میرے فلاں نہیں چلتے، میرے بڑے نہیں چلتے، میں فلاں مذہب پہ ہوں۔ فلیس له ان يدع لقول احد من البشر، انسانوں میں سے کسی کے بھی قول کو چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو اس کو سامنے لا کر اسے نہیں چھوڑا جا سکتا، اسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کتنی بڑی شان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ امت میں افضل، اس کے باوجود اگر ان کا کوئی قول حدیث ان تک نہ پہنچی ہوتی بتاتے تو وہ کہتے کہ حدیث کے مطابق نہیں ہے صحابہ، جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہیں، تو ان کے قول کو چھوڑ دیتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ خود صحابہ بھی اسی سے راضی ہیں، جن اماموں کے نام لیتے ہیں ہم، حنفی، شافعی، حنبلی، وہ امام بھی یہ کہتے ہی اس دنیا سے گزر چکے ہیں کہ تم کتاب و سنت کی پیروی کرو، ہم علم تمہیں دیتے ہیں اسی سے سمجھ کے، اگر ہماری بات اس کے مخالف ہو تو پھر سنت پر عمل کرنا، ہم تمہیں یہی وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن شعبہ الخراسانی کہتے ہیں من نعمت اللہ علی الشاب والعجمی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کسی نوجوان پر یا کسی اجمی پر جو عربی نہیں ہے، اذا نسک ان یوفق لصاحب سنت یحملها علیہا، کہ جب وہ دین کی طرف آتا ہے، بہت سے لوگ مسلمان ہو کر بھی دین سے دور ہوتے ہیں، دینداری کی طرف آتے ہیں، اب جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، حلیہ سدار دیتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اسے اللہ تعالیٰ کوئی سنت پر چلنے والا ساتھی دے دے، کسی عالم کے وہ ماتحت آ جائے کہ اسے سکھاتا ہے علم یا اس کا ایسا دوست ہو، تو یہ بڑی نعمت ہے کہ سنت والا تمہیں کوئی مل جائے اور وہ تمہیں سنت پر چلنے پہ ابھارے، تم اس کے ساتھ چلو، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے الدین علی جو ہے المرء علی دین خلیلی، ایک انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے تو دیکھ بھال کے کسی کو اپنا دوست بنایا کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے آسانی کرے، نہیں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ آیات میں سے آسان تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں، اور سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کیا دلیل ہے ان چیزوں کی جو امام مالک نے فرمایا، تو پھر میں بیان کرتا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں 2 حدیثیں آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی حدیث عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد وغیرہ میں، اسی طرح صحیح مسلم میں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لم یکن نبی قبلی، مجھ سے پہلے جو بھی نبی گزرا، الا کان حقا علیہ ان یدل امته علی خیر ما یعلمہ لہم، ہر اس خیر کا بتا دیتا جو ان کے لیے جانتا ہے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، بلکہ پوری حدیث پڑھنے میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کہ وہ راوی کہتے ہیں کہ لوگ جمع تھے ان صحابی کے پاس، اور انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا، کوئی خیمہ بنا رہا تھا، کوئی اپنے جانور کو چارہ کھلا رہا تھا، کوئی اپنے ہتھیار کو تیز کر رہا تھا، صحیح کر رہا تھا، کسی موقع پر تھے، وہ یہ جہادی قافلہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا سب جمع ہو جاؤ، تو جمع ہوئے، تب آپ نے کہا کہ جو بھی نبی مجھ سے پہلے آتا اس کی بھی یہ ڈیوٹی ذمہ داری تھی، میری بھی ہے، ہر خیر تمہیں بتا کے جاؤں جو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں، اور ہر اس برائی سے ڈرا کے جاؤں جو اللہ نے مجھے بتائی ہے، کوئی بھی ایسی برائی نہیں چھوڑی جس سے خبردار نہ کیا ہوں، یعنی بعد میں کوئی کمی زیادتی کرنے کی دین میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کے آگے کیا فرمایا، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، تمہاری اس امت کی جو خیریت ہے، اچھے لوگ، اچھے حالات، اچھا اسلام، وہ پہلے کے لوگوں میں ہے، یعنی جو بھی ہیں پہلے شروع ہوا اسلام، ادھر کے لوگوں میں ہے۔ وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، جو بعد والے لوگ آئیں گے انہیں بڑی آزمائشوں کا، فتنوں کا سامنا ہوگا، جس طرح دوسری حدیث میں ارباد بن ساریہ، جو زندہ رہے گا بڑے فتنے اختلاف دیکھے گا۔ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، ایسی باتیں ہوں گی جو تمہیں برے لگیں گی کہ یہ تو اسلام کے مطابق نہیں ہے، صحابہ کو اگر دیکھ لیں تو انہیں بھی بری لگیں گی، ان کے آخری دور میں شروع ہو گئی تھیں، اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے اور چل رہی ہیں ہمارے ہاں۔ وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَكِّكُ بَعْضُهَا بَعْضًا، ایک فتنہ آئے گا وہ دوسرے فتنے کو اپنے سے چھوٹا کر دے گا، یعنی ایک فتنہ آئے گا، ایک مومن کہے گا یہ تو اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنی بڑی برائی ہے، میں تو گیا ہلاک ہو گیا، پوری امت تباہ ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد ایک اور آئے گا، وہ کہے گا یہ پہلے والا چھوٹا تھا، یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے،
اسی طرح چلتے رہیں گے، ایک سے بڑھ کر ایک فتنے آتے رہیں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں کہ پچھلے دور میں فلاں فتنے کے بارے میں، چاہے وہ عقیدے کے متعلق ہو، ہمارے اخلاق کے متعلق، کیسی برائیاں اور جدید وسائل کے ذریعے سے پھیل گئی ہیں جو پچھلے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ایسی چیزیں آ گئی ہیں، یعنی نئے طریقے جرائم کے۔ تو پچھلے فتنے کو جو ہے اپنے سے چھوٹا کر دے گا اور مومن سمجھے گا میں اس میں ہلاک ہو گیا، دوسرا آئے گا یہ تو میں اور بھی زیادہ خطرناک ہے، اس میں ہلاک ہو جاؤں گا، یہ اس کی حالت ہوگی۔ تو وہ کیا کرے؟ فمن احب ان یزحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے اس حالت میں بھی اور جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اسے موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، یہ بڑی اہم بات ہے، لوگوں کے پاس اس طرح جائے، اس طرح معاملہ کرے، ڈیل کرے جس طرح وہ چاہتا ہے لوگ میرے ساتھ کریں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ دھوکہ کرے، فراڈ کرے، بے ایمانی کرے، خیر خواہی نہ کرے، غلط باتیں بتائیں، دین سے دور کرے؟ نہیں، تو پھر دوسرے کے ساتھ بھی یہ سلوک نہ کرنا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، یہی تو ایمان ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَآتَ، اور جس نے کسی امام کی بیعت کی، آپ کے جو حکمران ہیں اچھے ہوں یا برے ہوں، آپ اس کے ماتحت ہیں، وہ آپ کو چلا رہے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کو نصیحت کریں، لیکن آپ اس کے انڈر ہیں، وہ آپ کا حکمران ہے، جیسا بھی ہیں آپ کو جو ہے اس کو سننا اور اطاعت کرنی ہے، آپ کا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس کی بیعت کی، مانا کہ یہ میرا بڑا ہے، امام ہے، حکمران ہے، جس بھی قسم کا ہے، تو جتنا ہو سکے آپ اس کی اطاعت کریں۔ فَإِنْ جَاءَ آخر يُنَازِعُهُ، کوئی دوسرا اٹھ کھڑا ہو، ہمارے ہاں تو اس کو دینداری سمجھتے ہیں، السلام علیکم، لوگ بڑی دینداری کی بات سمجھتے ہیں، حکومت کے خلاف بولو، بھڑکاؤ، نکلو، جو کرو، اٹھاؤ پھینکو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا آئے تو اس کو حکومت کی ذمہ داری فرماتے ہیں کہ فَاضْرِبُوا عُنَقَ الْآخَرِ، دوسرے کی گردن اڑا دو، یعنی ایک خلیفہ، حکمران، سلطان ہوتے ہوئے دوسرا نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، اس سے پورا حق حاصل ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کر کے اس کو دبا دیں۔ تو میں نے قریب ہو کر پوچھا، وہ جو جس کو یہ حدیث سنا رہے تھے، جو تابعی تھے صحابی کو، انشدک اللہ، میں اللہ کا واسطہ دے کے تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں بھی لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، بڑا اٹھتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارا یہ جو راولپنڈی میں پروگرام ہو رہا تھا، ادھر ہم نے جتنی احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں کہ حکمران کی سننا ہے، اطاعت کرنا ہے، برے بھی آئیں گے، فاسق فاجر شیطان جیسے بھی آئیں گے، صبر کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، جبکہ یہ اس کو دینی چیز سمجھتے ہیں، اس کے خلاف اٹھنا، کھڑے ہونا، بھڑکانا کہ ہم بڑا جہاد کر رہے ہیں، اس قسم کی باتیں۔ تو وہ ایک بندہ جو ہے اٹھ کھڑا ہوا لڑنے کے لیے تیار تھا، یہ کیا باتیں بکواسیں کر رہا ہوا، قسم کھاتا ہوں فتویٰ لگاؤ ان کے اوپر اگر اس طرح کرتے ہیں، اس طرح ہو رہا تھا۔ حالانکہ وہ بیچارہ معذور اپاہج بھی تھا، لگڑا بھی تھا، اور اس قسم کی باتیں یعنی لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ تو یہ چیزیں جب ہم باتیں کرتے ہیں لوگوں کو نہیں ہضم ہوتی، تو اس دور میں بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی ان سے پوچھ رہے ہیں، حیران ہو کے پوچھتے ہیں جب اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے؟ جس طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی ہے، وہ جان بوجھ کے پھر کہتے ہیں کہ سمعت ذالک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سمعت ذالک من نبی کا، میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ حکمران کی اطاعت کرو، اچھا ہو یا برا ہو، اس کا حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ لے گا، تم اپنے جو ہے عمل کے پابند ہو اور اس کے جواب دو۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کا واسطہ دے کے تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ تو پھر انہوں نے ایک دوسری بات کی، میں نے سنا بھی ہے، وَوَعَاهُ قَلْبِي، ایسے ہی نہیں سنا، اچھی طرح میرے دل نے اس بات کو جذب کر لیا اور سمجھ بھی لیا تھا، سنا بھی ہے، اپنے انہی دونوں کانوں سے ہاتھ لگا کے بتایا کہ اتنے پکے طریقے سے میں نے سنا ہے، کوئی اڑی اڑی خبر نہیں ہے، اپنے اندازے سے بات کر رہا ہوں، سنا بھی ہے اور اچھی طریقے سے اسے سمجھا بھی ہے۔ پھر اس نے ایک بات کی، اس میں بھی بڑے ہمارے لیے منہج کی باتیں اور سمجھنے کی باتیں۔ ھذا ابن عمک معاویہ، تو یہ آپ کے کزن جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کو بہت برا بھلا کہتے ہیں ہمارے ہاں، سنی بھی بہت سارے جو وافد یا شیعہ تو کہتے ہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ لوگوں کا مال کھاؤ، باطل طریقے سے لوٹو، ان کو لوٹ کھسوٹ کرو اور جو ہے قتل غارت کرو، وہ ہمیں یہ کہتا ہے۔ تو آپ نے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، وہ صحابی کو بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تجارت کے ذریعے سے ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو جس سے دونوں راضی ہوں، ولا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو یا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تو تم پر بڑا مہربان ہے، اللہ یہ فرماتا ہے اور وہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے، ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے
لوگ فوراً بھڑکانے کے لیے وہ بندہ کہہ رہا تھا فتویٰ لگاؤ، یعنی نام لے کے، یعنی حسین رضی اللہ عنہ یہ کہ فلاں ان کے اوپر فتویٰ لگاؤ، حالانکہ ایسی بات ہے نہیں، تم اس کو غلط رنگ دینا چاہتے ہو تاکہ لوگوں کے جذبات ہمارے خلاف بھڑکا سکو، سنت کے خلاف لوگوں کو ڈال سکو، وہ سمجھ نہ سکیں، اندھا دھند ہو جائیں جذبات میں، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوئے صحابی، انہوں نے بڑا اصولی جواب دیا جو آپ ہر ایک کو دے سکتے ہیں، فرمایا اطیعوا فی طاعۃ اللہ وعصوا فی معصیۃ اللہ، اللہ کی فرمانبرداری میں ان کی فرمانبرداری کرو، یعنی جائز اور نیک کاموں کا حکم دیں تو ان کی اطاعت کرو، معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں یا جو بھی ہوں، اور جا کے اللہ کی نافرمانی کا اگر حکم دیں جیسے کہ قتل کرنا، ناحق مال کھانا، اس میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ نیکی میں تو سب کی اطاعت کرنی ہے، حکمران کی جو ہم اطاعت کی بات کرتے ہیں احادیث موجود ہیں کہ انما الطاعۃ فی المعروف، جائز کاموں میں اطاعت ہوتی ہے، ناجائز کاموں میں نہیں، اور یہ بھی اصول ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی فرمانبرداری نہیں ہے، چاہے کوئی بڑی سے بڑی ہستی کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا، بعض لوگ پھر اس کو دلیل بناتے ہیں، دیکھو نا وہ صحابہ بھی بولتے تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے اچھے نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے، انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ تو سچ بول رہا ہے، کیوں ہمارے یہاں بھی باتیں اڑاتے رہتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہے سب کے بارے میں ہی پھیلا ہوا ہے، کرپشن ہے، غلط ہے، فلانا ہے، اپنوں کو نوازتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ ثابت تھوڑی ہیں۔ دیگر صحابہ کرام ایسی بات نہیں کرتے تھے، ایک عام آدمی نے اٹھ کے یہ بات کی تھی۔ وہ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے بھڑکانے والے، اکسانے والے، عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو عبداللہ بن سبا اور دوسرے لوگ اٹھے تھے، اور جو فتنہ اور روافد اور یہ سب شروع ہوا تھا، تو ایسے لوگ تو اٹھتے رہتے ہیں اس دور میں بھی، اس میں بھی، کہ چاہے معاویہ رضی اللہ عنہ، چاہے علی رضی اللہ عنہ ہوں، جتنے بھی صحابہ خلفائے راشدین ہوں، ان کے بارے میں بولتے رہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس نے یہ چیز صحیح نہیں کی، وہ چیز صحیح نہیں کی، میرے مطابق کیوں نہیں چل رہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ یہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک اچھا جواب دیا، آپ بھی آج بھی کسی کو یہ جواب دے سکتے ہیں، اگر تو جو کہہ رہا ہے صحیح ہے، اگر تو جو کہہ رہا ہے، اگر کا مطلب ہے مجھے معلوم نہیں کہ ایسا ہے بھی یا نہیں، جھوٹ بھی بہت پھیلاتے ہیں لوگ، کوئی ثبوت اور دلیل بھی نہیں تھی اس کے پاس، بلکہ اس کے خلاف دلیل موجود ہے سنن ترمذی وغیرہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمرانوں کے، یعنی خلاف کے جو برے حکمران ہوتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کسی کے آگے حاجت مند ہے، یعنی عوام ہے، حکمران کے پاس دولت اور جو ہے مال جو ہے بیت المال ہے، تو وہ اس کی حاجت پوری نہیں کرتا، بیچ میں آ جاتا ہے، خود کھا جاتا ہے، ان کو نہیں دیتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جب اس کو ضرورت ہوگی اس کی مدد نہیں فرمائے گا، تو یہ یعنی اس کی ضرورت پوری نہیں کرے گا، یہ حدیث تھی۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ جب حدیث کسی نے سنائی تو آپ نے اسی دن جو ایک آدمی باقاعدہ مقرر کر لیا اس کام کے لیے کہ لوگوں کے پاس جا جا کے ان کی ضرورت ہے سنا کرو اور فوراً ان کو دے دیا کرو جو چیز ہے، میں کسی تک پہنچ سکتا ہوں، کسی تک نہیں پہنچ سکتا، تو وہ تو ایسے تھے۔ تو یہ ویسے ہی جو ہے بغض اناد میں بہت سارے لوگ اس دور میں بھی تھے، ایسی باتیں کرتے تھے، تو ان کا جواب یہی ہے اگر ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو نہ کرو اس چیز میں ان کی فرمانبرداری، اور اللہ کی اطاعت میں ان کی فرمانبرداری کرو۔ تو اس حدیث کا یہ معنی ہے۔ تو یہ پہلی حدیث ہے، اور اس حدیث میں بڑے فقہ اور فوائد ہیں، شیخ فرماتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے جو حق کی جانب دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کے لیے تنبیہ ہے، جو بصیرت سے علم کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں اور ان سے پہلے رسولوں کے طریقے پر چلیں۔ جبھی تو آپ سنتے ہوں کہ کہتے ہیں منہج الانبیاء، منہج الانبیاء فی دعوت اللہ۔ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کی کتاب بھی ہے اس بارے میں جو ہم نے ترجمہ کی، کیونکہ مولانا مودودی جماعت اسلامی ٹائپ والوں کا رد ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ زمین پہ جو ہے خلافت یا ریاست قائم کرنا یہ نبیوں کا مقصد تھا، یا حکمرانوں سے پنگے لینا لڑنا، اللہ کے ایسا نہیں ہے۔ توحید کی دعوت دیتے تھے، وہ شرک کا رد کرتے تھے، اچھائی کی دعوت دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دے دیتا تھا حکومت، کسی کو نہیں بھی ملتی، مگر مقصد ان کا یہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ شرک، اوثان، انبیاء، اولیاء، جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کچھ سمجھتے ہو، حاجت روا، مشکل کشا، پکڑی بنانے والے، سجدے، رکوع، قربانیاں، نظر نیاز ان کے لیے کرتے ہو، یہ چھوڑو، یہ اصل کام ہے، اس سے پھر عوام حکمران سب کی اصلاح ہوتی ہے، پھر باقی کے کام ہوتے ہیں۔ تو نبیوں کے طریقے پر چلیں، کیونکہ نبی نے ساری خیر بتا دی ہے، سارے نبیوں نے، اور ہر برائی سے روک دیا ہے، اور اسی پہ چلنے میں آپ کی دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی ہے۔ دوسری بات یہ کہ امت کو ڈرانا ہر اس شر اور برائی سے، چاہے وہ فوراً مل جائے یا بعد میں جا کر اس کی برائی کا نتیجہ نکلنے والا ہو، اس سے بتا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ سے پہلے نبیوں نے بھی۔ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے، شیخ فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، یعنی کون سی اچھائی؟ اچھائی بتا دی ہے، برائی سے روک دیا ہے۔ اچھائی برائی کیا ہے؟ ہر ایک نے اپنی مرضی کے اچھائی برائی کے معیار بنائے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اچھائی میں سب سے پہلے اللہ کی توحید ہے، اس کی وحدانیت ہے، اور اللہ کی شریعت میں جو بھی کام ہے، فرض ہو، نفل ہو،
اقوال ہوں، اعمال ہوں. اور سب سے بری چیز کیا ہے جس سے امت کو روکا ہے؟ وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہے رب ہونے میں شرک کرنا، اس کی عبادت میں غیروں کو شریک کرنا، اس کے نام اور صفات میں غیروں کو شریک کرنا. اور اس کے بعد جتنے بھی گناہ ہیں، کبیرہ ہوں صغیرہ ہوں، جس سے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں برائی میں جس سے روکا گیا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی شامل ہے کہ دین میں نئے نئے کام نکالنا، بدعات و محدثات، وہ تو برائیوں سے بھی بڑھ کر برائی ہے. تیسری بات یہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کس طرح؟ کیونکہ آپ نے فرمایا امت کے پہلے حصے میں خیر بھلائی ہے، ہدایت ہے، فتوحات ہیں، اور آخری حصے میں فتنے ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو وہ مل گیا اور ہماری یہ حالت ہے. تو یہ نبوت کی نشانی میں آپ نے جو بتایا تھا ویسے ہی ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ آخری والے ہمارے دور جو ہے ان سے بہتر ہو، صحابہ سے نہیں ہے. تو یہ نشانی ہے کہ نبوت کی جو کہا تھا ویسے ہی ہوا. تو پھر اصلاح کا راستہ اور طریقہ جو تمام داعیان حق کے اوپر واجب ہے، جو بصیرت اور علم کے ساتھ اللہ کی راہ کی طرف بلاتے ہیں، کہ اسی علم کو لوگوں تک پہنچائیں جو وہ جانتے ہیں کتاب و سنت کا، صحابہ کے طریقے کے مطابق، حکمت کے ساتھ، پیار محبت اور اچھے طریقے سے، کسی سے بات بحث مباحثے کے ساتھ. اس کی ضرورت ہے ہمیں سیکھنے کی اور آگے پہنچانے کی، اور تاکہ ہم لوگوں کو دلائل بتا سکیں. لوگ جہالت میں ہیں، غفلت میں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو جب تک آپ بتائیں گے نہیں انہیں معلوم کیسے چلے گا؟ ایک تو پتہ نہیں ہے، دوسرا غلط بتانے والے بھی موجود ہیں، گمراہی کی طرف بلانے والے موجود ہیں. تو پھر وہ تو اور اندھیروں میں گھرتے جائیں گے. ہمیں چاہیے ہم خود علم حاصل کریں بصیرت سے، اور ان کو آگے یہ جا کر بتائیں اور سکھائیں. آگے فرماتے ہیں یہ ایک پہلو ہو گیا. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ ہم اللہ کے بندوں کو فتنوں سے ڈرائیں. فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں فرماتے ہیں، شبہات کے فتنے اور شہوات کے فتنے. شبہات کے فتنے یعنی آپ کا دین آپ پر گڑبڑ ہو جائے، آپ کے عقیدے کوئی خراب کرنے لگے، اسلام سنت کے خلاف چیزیں آپ کے دل میں آنے لگیں. اور شہوات ہوتی ہیں انسان کی خواہشات، برائیاں، فواحش، منکرات وغیرہ، جو انسان چاہتا ہے اس کے دل کی خواہشات. ان دونوں سے بچانا چاہیے لوگوں کو، بدعقیدگی سے بھی بچانا چاہیے اور گناہوں اور برائیوں سے بھی. اور وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب آپ سنت کا رد کریں، بدعات کا رد کریں، سنت سے توحید بیان کریں، شرک کا رد کریں، اچھے اعمال خیر بھلائی کی طرف بلائیں، اور برائی اور گناہوں سے روکیں. اور اس کے لیے آپ کو جد و جہد کی ضرورت پڑے گی. لوگ مخالفت کریں گے، صبر کی ضرورت پڑے گی، اللہ سے دعا کرنی پڑے گی، استقامت خود بھی مضبوطی سے اس کے اوپر جمنا پڑے گا، تبھی تو آپ کی بات سنیں گے لوگ. یہ تو خود اس چیز پر عمل نہیں کرتا جو ہمیں کہتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. دوسروں سے پہلے اس کو عذاب ملے گا کہ دوسروں کو کہتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے. تو خود بھی اچھا اور اعلیٰ نمونہ لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے، جس طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نمونہ تھے لوگوں کے لیے، صحابہ کرام نمونہ تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے عمل کے ذریعے سے جو خیر القرون تھے، بہترین زمانے ہیں، ان کے طریقے پر چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث اب بیان کر رہے ہیں کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین لوگ کون سے ہیں؟ میرے زمانے کے. کون ہیں وہ؟ صحابہ. پھر جو ان کے ساتھ ہیں تابعین، صحابہ کے شاگرد. ثم الذین یلونہم، جو تابعین کے بھی شاگرد ہیں، تبع تابعین. ان کو بہترین زمانہ قرار دیا. تو یہ دلیل ہے نا کہ امام مالک نے جو کہا تھا کہ پہلے والا حصہ خیر والا ہے، اس کی پیروی کرو، بعد والے حصے کو ان کی پیروی کرنی چاہیے. تو اس کے خیر پہ ہونے کی، اچھائی پہ ہونے کی دلیل کس نے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ایک اصولی قاعدہ ہے کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، جب کسی چیز میں خیر اور بھلائی ذکر کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تم بھی یہ کرو، تم اپناؤ، ان کے طریقے پر چلو. جب کسی چیز میں برائی کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم اس طریقے پہ نہ چلو. مثال کے طور پہ یہ حدیث ہے، آپ کہیں گے اس میں کہاں حکم ہے کہ ان کے طریقے پر چلو؟ اس میں تو یہ ہے کہ وہ اچھے لوگ تھے. تو بس ایک بات بتا دی ہے، خبر دے دی ہمیں، اچھے لوگ تھے تو تم اللہ سے ان سے خوش تھا تو تم بھی یہ کام کرو تو اللہ تم سے بھی خوش ہو. یہ مطلب ہوتا ہے. جس طرح حدیث میں ہے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، نبیوں کی قبروں کو انہوں نے مزار، مسجد، درگاہ بنا دیا تھا. تو لعنت ہو. تو آپ کہیں گے تو بس بتایا ہے کہ یعنی تاریخی بات بتائی کہ ایسا تھا. نہیں، تم ایسا نہ کرنا، تم اس طریقے کی حرکت نہ کرنا نبیوں ولیوں کی قبروں کے ساتھ. اس سے ڈرایا گیا ہے تمہیں. جبھی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یحذر ما صنعوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہوئے اصل میں ڈرا رہے تھے کہ ان کی جیسی حرکت نہ کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی قبر مبارک کو بتا لیا چار دیواری کے ذریعے سے. ورنہ ادھر جب
ادھر پتہ نہیں ایرے غیرے آج کل کے دنوں میں لوگ بنا لیتے ہیں جن کا کوئی پچھلا معلوم ہی نہیں ہوتا، یہ پیر فقیر اور مزار اور جھنڈے علم سب کچھ کر کے کمانے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتے آپ کے ساتھ، تو سونے سے بنا دیتے، عبادتیں کرتے، پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پر ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، جس طرح حدیث میں ہے اللہم، اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جو ہے یہ دعا کی کہ میری قبر کو وثناً، بت نہ بنانا، یعبد، جس کی عبادت کی جائے. تو اللہ نے یہ دعا قبول کی کہ باقیوں کے ساتھ تو یہ سلوک ہو رہا ہے لیکن آپ کو بچائے رکھا. تو یہ اصولی قاعدہ ہے. اسی لیے جو سنت والے علماء ہیں، ائمہ ہیں، وہ دلائل کے ساتھ جو ہے مخالفت کا، بدعات کا رد کرتے ہیں تاکہ لوگ خالص دین کے اوپر چلیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، یعنی ثابت شدہ صحیح سنت کے اوپر. اور قرآن تو ویسے ہی جو ہے ثابت شدہ ہے، قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کو دعوت دی جائے. ہر داعی کو چاہیے کہ وہ خود علم حاصل کرے کتاب و سنت کا، فہم سلف صالحین کے مطابق، اور پھر جو ہے اس کو آگے تک پہنچائے. ایسے لوگوں کو دین میں امامت ملتی ہے کہ یہ امام ہے دین کی. کتنے علماء ہیں جن کا امام فلان نام لیتے ہیں. کیوں کہتے ہو تم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام ابن تیمیہ وغیرہ؟ کیونکہ وہ دین میں امام تھے، کتاب و سنت پر خود چلے، عمل کر کے دکھایا سلف صالحین کی طرح. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا، ان کی قدر فضیلت بڑھا دی، ہمیں ان کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا کہ ہم اس کے اوپر چلیں. شیخ فرماتے ہیں میں تیسری حدیث بھی جو ہے اس میں شامل کر دوں، عندنا سے من الوقت، کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے. فرماتے ہیں امید کرتا ہوں ہمارے پاس بھی وقت ہے کہ سیکون فی آخر امتی اناس، میری امت کے آخر دور میں ایسے لوگ آئیں گے. اس سے بھی معلوم ہے کہ آخر دور میں اچھے لوگ نہیں آئیں گے، شروع والے تھے. وہ کیا کریں گے؟ یحدثونکم، وہ بھی تمہیں حدیث سنائیں گے، باتیں سنائیں گے دین کی اچھی اچھی. ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو نہ تم نے سنی ہوگی پہلے اس سے، نہ تمہارے باپ دادوں نے. فایاکم وایاہم، ان سے دور پرے رہنا. ہر کوئی دین کا نام لے کے بات شروع کرتے ہیں، ہمارے یہاں فلاں اسٹیٹس پہ ڈالتے ہیں، وہ آگے اس کو فارورڈ کر دیا. جو بھی دین کی بات سمجھتے ہیں آگے کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں اچھی بات ہے. تم نے بھی نہیں سنی، تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی. یہ جو نئے میلادیں وغیرہ مناتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے نہیں کی، اس میں بھی دیکھیں آئے دن اضافے ہوتے رہتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں پہ بزرگ بڑی عمر والے ہیں، انہوں نے آج کل کی میلادوں میں جو دیکھتے ہوں کہ پہلی والی میلادوں میں نہیں تھی. اضافے کرتے رہتے ہیں، نئے نئے جو ہے ان کی شبیہ بناتے رہتے ہیں مکہ مدینے کی، اور نئے نئے قسم کے درود سلام اپنی مرضی سے بناتے رہتے ہیں. پہلے یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، مختلف قسم کے پگڑ پٹکے شٹکے وغیرہ بناتے ہیں اور نت نئی چیزیں وہ کرتے رہتے ہیں. روشنیاں چراغے جو پہلے دور میں نہیں تھے، وہ تو 12 وفات کہتے تھے اس کو، بعد میں انہوں نے ایجاد کر دیا. یہ بھی دلیل ہے، تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے بھی نہیں سنی ہوگی. وہ ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں دین کے نام سے. یہ امام مسلم نے اپنی کتاب کے مقدمے میں ذکر کیا، یعنی حدیث صحیح مسلم جو صحیح بخاری کے بعد صحیح ترین حدیث کی کتاب ہے جس میں ساری صحیح حدیث ہیں. تو اس کے شروع میں یعنی حدیثیں پڑھنے سے پہلے یہ باتیں سمجھ لو. اس کے مقدمے میں یہ ذکر کی کہ ایسے بھی لوگ آئیں گے جو حدیثیں بیان کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لمبی یعنی جس طرح چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لگا کر، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکڑ لے. حدیث میں ہے کہ جو میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے. تو یہ تحذیر ہے من دعات الجہل، جو جہالت کے ساتھ دین کی دعوت دیتے ہیں. صرف جذبے ہیں، جو جذبے ہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں، جو بھی دین کے نام سے بس قصے کہانیاں سناؤ. ہمارے اس دور میں بہت ہیں، شیخ فرماتے ہیں بعض ایسی بھی باتیں کر جاتے ہیں جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہیں کہ الحریہ مقدمۃ علی الشریعہ، انسانی شخصی آزادی نہیں کہتے، سب کو اپنی بات کہنے کی اجازت ہے، جو چاہے فکر رکھو، جو چاہے دین اپنائے. انسان آزادی رائے، میڈیا آزاد، لوگ بھی آزاد ہیں، آزاد رہنے دو. سب آزادی کا زمانہ ہے. یہ دین کی پابندیاں، فلاں دین مانو، فلاں نہیں مانو، یہ حکم مانو، یہ نہیں، اس کا کسی کو پابند نہ بناؤ. ہر ایک کو جو جی چاہتا ہے وہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں تک کہ ان میں سے ایک گمراہ دائی عرب میں، کویت میں ایک طارق السویدان اس کا نام ہے، یہاں پر بھی ایسے کافی ہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ یختر کل احد ربا یعبدہ، ہر ایک کو چاہیے جو رب وہ پسند کرتا ہے اس کی عبادت کرے، ہمیں کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ امرت ان اقاتل الناس، ہم تو صرف دعوت دے رہے ہیں، مجھے لوگوں سے قتال جہاد کرنے کا حکم ہے جب تک وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے اور غیروں کی عبادت کا انکار نہیں کرتے. تو فرماتے ہیں اس قسم کی گمراہیاں تصوف اور اس کے علاوہ میں پھیلی ہوئی ہیں. تو سارے دینوں کو ایک جیسا مانتے ہیں. وحدت ادیان بھی چل رہا ہے آج کل، دین ابراہیمی کے نام سے آج کل فتنے چل رہے ہیں کہ یہود نصارہ مسلمان سب
آسمانی دین ہے، آسمانی کتابیں ہیں، سارے نبی ہیں، پیار محبت سے رہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ حالانکہ شرک و کفر سے بھرے ہوئے ان کے ادیان، نبیوں کو قتل کرنا، کتابوں کو تبدیل کرنا، اللہ کی اولاد قرار دینا، نعوذ باللہ، کفریات بھرے ہوئے ہیں، ان سے کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ دین حنیف ابراہیمی تو توحید کا دین ہے، اور توحید کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر وہ دوستی و دشمنی کرتے تھے، جو اپنے باپ تک کو چھوڑ دیا اور قوم کو چھوڑ دیا، آگ میں کودی۔ اور یہ چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، بلکہ ہم کہتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہاں ہم بلاتے ہیں تمہیں ایسے کلمے کی طرف جو ہم میں برابر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اگر توحید پہ نہیں آتے، اسی سے بھاگتے ہو، تو پھر باقی باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہی چیز ہمارے کو، چاہے مختلف فرقے ہوں، چاہے مختلف ادیان ہوں دنیا کے، ان سب کو اسی طریقے پر بلاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہیں، شیخ فرماتے ہیں، غلط راستے پر چلنے والے اور جاہل اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے والے، خصوصاً موجودہ دور میں، وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ان کی باتیں پھیلاتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں۔ آپ اگر ان کو غلط ثابت کریں تو وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ نہیں فلاں گمراہی کے دائی، اس کی طرف بلانے والے کو تم غلط نہ کہو، تم ان سے جلتے ہو، سڑتے ہو، وہ بڑا مشہور ہے، وہ اس کو اتنا اسٹیج ہے، اتنے لوگ آتے ہیں، تمہیں کون پوچھتا ہے، 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس طریقے کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ رویبضع لوگ ہیں۔ حدیث میں رویبضع کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی کہ یہ ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا، فحاشی پھیل جائے گی، اور رویبضع نکل کے بات کریں گے۔ تو فرمایا رویبضع کون ہے؟ کہا لوگ خود جو ہے کم اوقات، کم علم، فضول سے لوگ ہوں گے، اور بڑی امت کے بڑے بڑے معاملے پہ بات کریں گے۔ آپ نہیں دیکھتے انہیں علم نہیں، کتاب و سنت کا، صحابہ کے طریقے کا، فلسطین کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ، حکمران یہ کر رہے ہیں، جو ہے جہاد اور بڑی بڑی جو ہے بین الاقوامی معاملات، اگر اس پہ بات کرتے ہیں، ہوتے ان کی کچھ اوقات نہیں ہے دینی اعتبار سے، نہ عمل، نہ علم وغیرہ کچھ نہیں۔ تو ایسے لوگ رویبضع ہیں، ایسے لوگوں کو یہ پسند ہوتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان کے جو ہے پروگرام کراتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، خوب جو ہے جمکٹا جمع ہوتا ہے، اس کو اپنے حق پر ہونے کی دلیل بتاتے ہیں، دیکھو ہمارے پاس اتنے لوگ۔ حالانکہ یہ کبھی بھی دلیل نہیں ہے، اکثریت اور اقلیت وغیرہ۔ انبیاء کے ماننے والے تو کم ہی ہوتے تھے، کبھی تو ایسے بھی نبی گزرتے ان کا کوئی ماننے والا نہیں ہوتا۔ لوگ اور پوری قوم جو ہے جاہل اور گمراہ ہوتی تھی، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کو مزید آگ کس نے دی؟ اخوان المسلمین، جس کو یہاں پر جماعت اسلامی کہتے ہیں، اس قسم کی جو اتنی جماعتیں ہیں سیاسی دینی قسم کی، ان کا ایک پورا اصول اور قاعدہ ہے، جس کو کہتے ہیں وہ قاعدۃ المعذرۃ والتعاون۔ اس کو یہ قاعدہ ذہبیہ، یعنی ایک سنہری اور سونے سے لکھا جانے والا قاعدہ ہے، یعنی اوروں کو یہ نہیں آتا، ہم نے یہ سکھایا ہے لوگوں کو، کہ معذرت و تعاون، کسی کا کوئی بھی عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے اور کفری عقیدہ ہے، بدعت ہے، اس کو چھوڑو، اس پہ بحث نہ کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، اس بارے میں چھیڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، اپنے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، اور تعاون کرو اس چیز پہ جو ایک جیسی ہے ہمارے درمیان۔ باقی اختلاف، چاہے اللہ کی توحید میں اختلاف ہو، شرک کرتا ہو کوئی، جو قبروں کی پوجا کرتے ہوں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد پکارتے ہوں، یا غوث اعظم وغیرہ، تعویذ، گنڈے، یہ جتنی چیزیں شرکیات، جادو ٹونے کرتے ہوں، اس کو بھی نظر انداز کرو۔ جس چیز ہمارے درمیان ایک جیسی ہے، مشترک حکمران کے خلاف نکلو، مظاہرے کرو، احتجاج کرو، فلانا کرو، سیاست میں جاؤ، اس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کرام کو حکومت کی آفر کی جاتی، ان کو ان کے بات ماننے کی بھی آفر کی جاتی، اس بات پر کہ تم شرک کا اور ہمارے معبودات جنہیں ہم پکارتے ہیں انہیں برا بھلا کہنا چھوڑ دو، ان سے روکنا چھوڑ دو، توحید بیان کرنا چھوڑ دو، تو وہ نہیں مانتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں روکے رکھتا ہے کہ یہ منہج نہیں چھوڑنا، وہ ہدایت پر آئے نہ آئے، آپ کو اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، اپنا طریقہ نہیں بدلنا۔ جس کے نصیب میں ہوگی وہ ہدایت پہ آئے گا، جس کے نہیں ہے تو آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ لوگوں کی خواہش کے مطابق توڑ مروڑ کے اپنا طریقہ بدل دیتے ہیں، نبیوں کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک چیز باقی رہ گئی، شیخ فرماتے ہیں، اس جو پہلے لوگوں کا جو طریقہ ہے اس تک ہم پہنچے کس طرح، ہم کس طریقے سے اس طریقے پر چل سکتے ہیں تاکہ ہمیں بھی وہ چیزیں حاصل ہوں۔ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام سلف صالحین، اور جو 3 خیر اور بھلائی کے زمانے ہیں جن کی گارنٹی دی اس حدیث میں، ان کا طریقہ، جن میں سے ایک بیان کر دیا ہے۔ دوسری چیز، یعنی پہلی چیز کیا ہے، یعنی حدیث بیان کر دی ہم نے، خیر الناس کرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر جو اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد ہے۔ پہلی چیز جس کے ذریعے سے ہم ان کے طریقے پر چل سکتے ہیں وہ ہے علم۔ علم بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، علم کے بغیر کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے، نہ خود اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، نہ دوسرے کو۔ ہمارے یہاں بس دعوت تبلیغ پہ نکلو، بس نام لکھایا آپ نے، دین وقت دیا ہے،
علم تو مجھے نہیں ہے، بس نکلو ایسے ہی نکلو، کس سے کہانیاں پڑھیں گے، فلانا گھومیں گے پھریں گے، دین کے لیے نکلے میں۔ علم حاصل کرنا پہلی ضرورت ہے آپ کی، بغیر علم کے عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ جہالت پر مبنی عمل ہوگا جو فائدے سے زیادہ نقصان دے گا، اللہ کے قریب آپ کو نہیں کرے گا۔ کیونکہ علم جو ہے یہ جو ہدایت پر آپ چلنے چاہتے ہیں وہ آپ کے دل میں مضبوط کرے گا، آپ پوری بصیرت اور روشنی میں ہوں گے کہ میں جو کر رہا ہوں بالکل دلیل کی روشنی میں کر رہا ہوں، پوچھنا ہے پوچھ لو مجھ سے۔ کیونکہ جو علم ہے یہی تو انبیاء کرام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ میراثوں کے لیے، جائیدادوں کے لیے لوگ لڑتے مرتے ہیں ایک دوسرے کی، قتل و غارت تک، اپنے بھائی تک کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اور میراث محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا میراث ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث۔ تو کیا فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک جو علماء کرام ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، وہ اصل میں وارث ہیں انبیاء کرام کے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء کرام کوئی دینار، درہم، پیسہ وغیرہ تو چھوڑ کے نہیں گئے پیچھے، بلکہ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، پیچھے اپنے علم چھوڑ کر گئے ہیں بطور وراثت۔ تو جس نے یہ حاصل کیا، أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، اس نے گویا کہ جائیداد کا سب سے بڑا حصہ حاصل کیا۔ جائیداد میں بھی مختلف ہوتا ہے نا، کہ عورتوں کا اتنا، بھائی کا اتنا، باپ کا اتنا، بیوی کا اتنا، کسی کا کم کسی کا زیادہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اعتبار میں۔ تو سب سے بڑا حصہ حاصل کرنے والے آپ اپنے آپ کو سمجھیں اگر آپ نے علم حاصل کیا کتاب و سنت کا۔ چنانچہ یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ پہلے چیز کیا ہے، علم حاصل کرنا، اور دوسری سبیل، دوسرا راستہ کیا ہے، السبیل الثانی السعی فی ربط الخاص العامہ من قبل دعاة الحق والبصیرہ، لوگوں کو، عوام ہوں، خاص لوگ ہوں، عام لوگ ہوں، ان کو جو حق کی جانب دعوت دینے والے ہیں علم کے ساتھ، ان سب کو اہل علم و ایمان سے جوڑنا۔ تبھی ہم کہتے ہیں بڑے علماء سے جڑو، ان سے رجوع کرو، ان سے فتویٰ پوچھو، ان سے اپنے مسائل کا حل پوچھو۔ اور جتنے اس چیز میں ہمارا اتحاد اور اتفاق ہو، داعیان کا بھی، علماء کے ساتھ جڑنے والوں کا بھی، خود ان اہل علم کا بھی، کیونکہ حق پر ہوں گے تو وہ جڑے رہتے ہیں، جب اپنی اپنی خواہش پہ چلتا ہے ہر کوئی تو پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ اس میں ان کی محبت، ان سے جو ہے ان کی محبت، عقیدت، احترام ان کے دل میں بٹھایا جائے۔ جو فوت ہو چکے ہیں ان کا بھی، جب بھی ہم سلف صالحین کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح یہ شیخ بھی فوت ہو چکے ہیں، اور ان میں سے جو زندہ ہیں ان کا بھی، ان سے رجوع کیا جائے۔ اور پھر ہم لوگوں کو دور کریں۔ لوگ کہتے ہیں تم نفرتیں بانٹتے ہو، لوگوں کو شیطان سے دور نہیں کرنا چاہیے، ابو جہل جیسے طریقے سے دور نہیں کرنا چاہیے، فرعون جیسے طریقے سے دور نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح بدعات، خرافات، اسلام سے، سنت سے دور کرنے والوں سے کیوں نہیں دور کرنا چاہیے، کرنا چاہیے متنفر۔ ساری میرا پیغام محبت ہے سب کے لیے وغیرہ، یہ جملے ہیں بس لوگوں نے سیکھ لیے ہیں تاکہ سب ہمیں پسند کریں۔ سب کے لیے محبت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اللہ خود سب سے محبت نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، دنیا میں کھلا پلا رہا ہوتا ہے ان کو، کافروں کو بھی، لیکن محبت اسے صرف مومنوں سے ہے، کافروں، مشرکوں سے، اس کی شان میں گستاخی کرنے والے سے، گالیاں دینے والے سے تھوڑی ہے۔ انہیں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ بس سب سے محبت پیغام ہے ہم بھیج رہے ہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ بغض اور عداوت ان کے درجوں کے اعتبار سے ہیں، گنہگار، بدعتی، کافر کے اس اعتبار سے ہیں۔ اسی طریقے سے محبت مومنوں سے، مسلمانوں سے ہیں۔ تو یہ بڑا دوستی، دشمنی، محبت، نفرت کا معیار دیا ہے، اندھا دھند نہیں ہے اسلام میں کہ بس سب کے لیے محبت، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی پھر خیر منائیں، آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ایسی قوم نہیں، اللہ آخرت پر ایمان رکھتی ہے، پھر بھی جو ہے اللہ کے دشمنوں سے محبت ہے، اس کی دوستیاں، یاریاں ہیں، چاہے اس کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہے تو پھر وہ اللہ والا معاملہ آپ کا صحیح نہیں ہوگا، بس منہ زبانی آپ بات کر رہے ہوں گے، دل میں آپ کے اللہ کی توحید کی غیرت وغیرہ موجود نہیں ہوگی۔ اور کتنی اچھی بات پر شیخ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلفاء امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ الناس ثلاثہ، لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں، عالم جو علم دیتا ہے، متعلم جو اسے علم حاصل کرتا ہے، طالب علم، اور تیسرا کیا ہے، وحمج رعا یتبعون کل نائک، جاہل گنوار لوگ بس ہر ایک کی جو بھی بلاتا ہے اس کے پیچھے چل دوڑتے ہیں، جس کو کہتے ہیں بھیڑ چال چلنا، جیسے نہیں دمبے ایک کے پیچھے ایک گرتے رہتے ہیں، وہ دیکھتے بھی نہیں ہے، پھر کوئی گڑھے میں گر رہا ہے تو باقی بھی پیچھے اس کے گرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اندھا دھند پیروی کرنے والے عوام، کلانام جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی عوام چوپایوں کے جیسے، کہ جو سمجھتے ہی نہیں کسی کی بات کو، بس بلا رہا ہے تو اس کے پیچھے جا رہے ہیں، بس ظاہری الیاء دیکھ کے کسی کی بھی بات مان لیتے ہیں۔ تو اگر علماء میں سے ہیں اور حق کے، وہ کیا کرتے ہیں، مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو حق کے ساتھ جوڑتے ہیں، علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ،
ایک حسین یعنی ایک قلعے کے اندر بند کر دیتے ہیں. قلعہ جو ہوتا ہے مضبوط دیواروں سے، تاکہ شیطان، دشمن، گمراہ لوگ آپ کے اوپر حملہ نہ کریں، آپ ان سے بچ جائیں. تو وہ آپ کو بچا کے رکھتا ہے کہ میرے اس ہیڈ کوارٹر میں آ جاؤ، میرے اس قلعے میں آ جاؤ علم والے، تاکہ شبہات سے اور شہوات کے فتنوں سے تم بچ جاؤ. علم قرآن و سنت اور صحابہ کے طریقے سے اپنے آپ کو ڈھانپ لو. تو جب علماء اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر نہ پوچھو کہ کیا حال ہوگا امت کے ہلاکت کا. جبھی حدیث میں یہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا علماء کے اٹھانے کے ساتھ، اور پھر جو ہے جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے، بغیر علم کے لوگ ان سے فتویٰ پوچھیں گے، فتوے بھی دیں گے. آئے دن کیسے کیسے فتوے آتے رہتے ہیں، عجیب و غریب بات ہے. خود بھی گمراہ ہو گئے دوسروں کو بھی ہلاک کریں گے. تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو جو چاہتا ہے امت کے کلمے کو آپس میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، ان کی شان و شوکت ختم کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان دو طریقوں سے حملہ کرتا ہے آپ کے اوپر. ان دو طریقوں سے آپ کے اوپر حملہ کرے گا اگر آپ امت کو خراب کرنا چاہتا ہے. پہلا جو ہے بیان کے، یعنی جو بیان کیا جاتا ہے اس کے بیچ میں آڑا بن کر بیٹھ جائے گا، یعنی علماء کو برا بھلا کہے گا. ایک عالم ہے جو آپ کو صحیح کتاب و سنت صحابہ کا طریقہ سلفی عقیدہ منہج بتا رہا ہے، اور آپ لوگ سن رہے ہیں، وہ بیچ میں آ جائے گا یہ تو گمراہ ہیں، یہ تو حکمرانوں کے پٹھو ایجنٹ فلانا ہیں، ان کو پیسہ ملتا ہے، گندے ہیں، برے ہیں، وہابی ہیں، گستاخ رسول ہیں. تو اس قسم کے ان کے بارے میں تہمتیں وغیرہ کرے گا تاکہ وہ آپ خود کی بات نہ سنیں. تو آپ بیان ہی نہیں سنیں گے کتاب و سنت کا تو کس طرح ہدایت پائیں گے. تو پہلے طریقہ یہ ہے اس راہ سے روکنے کا. دوسرا کیا ہے، تو حکمران ہیں مسلمانوں کے، اچھے ہوں برے ہوں، شرعی طور پہ جیسے بھی آئے ہوں، شرعی غیر شرعی طور پہ آپ کے سر پہ مسلط ہو گئے ہیں جیسے بھی ہیں، تو ان کی غلطیاں لوگوں میں عام کرنا، بتانا، تشہیر کرنا تاکہ بغض اور نفرت سے ان کے دلوں کو بھرا جائیں. حکومت ہو یا ان کے نواب، یعنی انہوں نے کسی کو گورنر، کسی محکمے کا بڑا وغیرہ بنایا، ان کے خلاف جو ہے باتیں کرنا، مجلسوں میں بیٹھ کے پھیلانا لوگوں کے درمیان. اور خصوصاً فرماتے ہیں میڈیا میں ذرائع مواصلات جو ہوتے ہیں، چاہے وہ سننے والے ہوں یعنی کوئی ریڈیو یا دیکھنے والی چیزیں ہوں، ٹیلی ویژن یا میڈیا یا موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے، یا وہ چھپائی کے ذریعے ہو، رسالے، جرائد، اخبارات، اس کے ذریعے سے وہ یہ چیزیں پھیلاتے ہیں. ہمارے ہاں تو میڈیا نام ہی اسی چیز کا ہے، یعنی کوئی نیوز چینل ہے یا اخبارات ہیں، اس کا کام یہی تو ہے حکومت کی یا حکومت کے خلاف والی رپورٹیں شائع کرنا. اسی کے ذریعے وہ کماتے کھاتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں بیٹھ کے. تو پھر انہیں کیا ملے گا؟ یعنی ان کا دھندا ہی صحیح نہیں ہے، دھندا ہی تمہارا جو ہے صحیح، اور کاروبار کام ہی صحیح نہیں ہے. تم اسی چیز پر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ کام ہے وہ تمہارا اصل بنیادی کام ہے. تو اس کے ذریعے سے وہ چیزیں پھیلاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم حق بیان کر رہے ہیں، ہم پردہ اٹھا رہے ہیں برائی کے اوپر سے. تو یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ خوارج ہیں، خوارج القعدیہ، بیٹھے ہوئے خوارج ہیں. قعدیہ یا قعدیہ دونوں الفاظ شیخ فرماتے ہیں آئے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کوئی تلوار لے کے، ہتھیار لے کے حکومت کے خلاف جو لڑتا ہے، فوجوں کے خلاف، وہ یہ خارجی ہے، یہ اچھا نہیں ہے، داعش ہے، فلانا القاعدہ. جو بیٹھ کے بک بک کرتے رہتے ہیں مودودی، سید قطب، فلانا، یا اس قسم کی آج کل بہت سارے ہیں، ساحل ادیم، فلانا فلانا، تو وہ لوگ خارجی نہیں ہیں، وہ بھی خارجی ہیں. جلسے، جلوس، دھرنے، حزب اختلاف بنانا، الیکشن میں جو ہے لوگوں کو اپنی طرف بلانا، لڑنا لڑانا، یہ ساری چیزیں، یہ خروج کرنے کی مختلف قسمیں. زبان سے بھی خروج ہوتا ہے. وہ جو شخص میں بتا رہا ہوں پنڈی میں کھڑا ہو کے لڑ رہا تھا، حالانکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قدرت دیکھیں، اس کی شان اور عبرت کی نشانیوں میں سے واقعی لنگڑا تھا، قعدیہ بنا ہوا تھا، لیکن اٹھنے کو تیار ہے. حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا اسی کو خروج کہتے ہیں. اٹھ سک نہیں رہا اپنے پیروں سے اصل میں بھی، لیکن زبان اس کی چل رہی ہے، کھڑے ہونے پر اکسا رہی ہے. جو اس کے خلاف نکلتے ہیں ان کی تائید میں، اور ہماری جو سلف کے طریقے پر چلتے ہیں ان کی سننا اور اطاعت کرنا، ان کی مخالفت میں اس کی زبان چل رہی ہے، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو تلوار سے صرف خروج نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے بھی خروج ہوتا ہے. یہ لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. تلوار لے کے تو چند جذباتی نوجوان نکلتے ہیں. ابھی بھی جو جنت کی حوریں بتاتے ہیں وہ 15 سے 18 سال کے نوجوان بم دھماکے سے اپنے کو اڑا دیتے ہیں مسلمان افواج کے خلاف لڑتے ہوئے کہ یہ لوگ کافر ہیں، کافروں کی مدد کرتے ہیں، فلاں فلاں. یہ خود تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور فتوے دے رہے ہوتے ہیں، خطبے دے رہے ہوتے ہیں. لال مسجد والا خود تو برقع پہن کے نکل گیا مولوی صاحب اب جلد، باقیوں کو مروا دیا ذرا وہاں پہ. تو یہ قعدی، خارجی، یہ لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اس کی سب سے بہترین دلیل کیا ہے؟ ذوالخویسرہ صحیح بخاری مسلم میں جو خارجیوں کا اصل لیڈر تھا، پہلا خارجی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، اعدل یا محمد، اے محمد بدتمیزی سے صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ بھی نہیں کہا، انصاف کرو، آپ تو انصاف ہی نہیں کر رہے. پرانے جو ہے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام اتنی قربانیاں دیں، ان کو مال غنیمت میں سے آپ دے نہیں رہے جب ان کو اپنی محنت، اپنے قربانیوں کا صلہ ملنے کا وقت آیا ہے.
اور جو دوسرے نئے نئے آئے ہیں بڑے قبیلے والے ان کو آپ زیادہ دے رہے ہیں، یعنی بظاہر تو کتنی اچھی بات ہے۔ یہ بھی آج کل یہی ہوتا ہے نا، عدل و انصاف کی بات، اپنوں کو نواز رہے ہیں، ہمیں نہیں دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا کہ مجھے چھوڑیں، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، کیا بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں اگر عدل و انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روکا کہ اسے قتل نہ کرو، کہا کہ یخرج من ذی ھذا، اس شخص کی پشت میں سے، اس کی نسل میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جن کی نمازیں تم سے اچھی ہوں گی بظاہر دیکھنے میں، روزے بھی زیادہ، قرآن کی تلاوت بھی زیادہ، دیکھیں بظاہر حلیہ اور یہ دینی چیزیں کرنے سے کافی نہیں ہے جب تک آپ کا منت صحیح صحابہ جیسا نہ ہو، لیکن میں انہیں قتل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سمود کی طرح ان کو تہز نہز کر کے رکھ دوں گا، تم بھی اگر پاؤ تو قتل کرنا، جس طرح علی رضی اللہ عنہ نے قتل بھی کیا ان کو نہروان کی جنگ میں، تو ان کو قتل کرنا، حالانکہ بظاہر بڑے دین کا نعرہ بلند کرنے والے ہیں۔ تو یہ خارجی تھا، اس نے زبان کھولی، اس نے تلوار تو نہیں اٹھائی، اور یہ ان کا سب سے بڑا ہی یہ تھا۔ تو بیٹھے بیٹھے بھی خارجی ہوتے ہیں جو ایسی سوچ اور فکر رکھتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں تلوار سے بھی خروج ہوتا ہے، یہ جو آخری سٹیج ہے، اور زبان سے بھی ہوتا ہے، جس طرح یہ بولتے ہیں ان کے خلاف ممبروں پہ کھڑے ہو کے بھی، اور تیسرا جو ہوتا ہے یہ اس سے بھی بڑھ کے کہ دل میں بھی خروج ہوتا ہے، یعنی میں عقیدہ ہی نہیں رکھی، یہ تھوڑی ہمارے حکمران ہیں، وہ تو پتہ نہیں خلفائے راشدین ہیں، پتہ نہیں کوئی امام مہدی ہے چھپے ہوئے ہیں، یہ کوئی ایسے آئیں گے بالکل پورے دین پر چلنے والے، ان کو میں مانوں گا، ان کو میں نہیں مانتا ہوں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو حدیث میں ذکر ہے۔ تو یہ بھی دل سے یعنی مانتے ہی نہیں ہیں، اس نے دل سے خروج اختیار کیا ہوا ہے، نہ بیعت کرتا ہے، نہ سماعت کا اس کا عقیدہ رکھتا ہے، تو جاہلیت کی موت مرنا چاہتا ہے کیا، اور دوسروں کو بھی مروانا چاہتا ہے، کیونکہ حدیث تو سیدھی ہے اس کا، یہاں تو جواب دو اس حدیث کا کہ جو جس کے گلے میں بیعت نہیں ہے، اپنا حکمران کسی کو نہیں مانتا ہے مسلمانوں میں سے، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، تو تم مر رہے ہو اور مروا رہے ہو لوگوں کو جاہلیت کی موت، اگر نہیں ہے کوئی بھی۔ پھر وہ خوش ہو کے بتاتے ہیں نہیں ہے نا، ہمارے ہیں سینیٹر صاحب ہیں، فلانا ہے، یہ بڑے امیر صاحب، یہ ہیں آپ اس حدیث سے مراد، تو پھر دوسری چیز پہ لوگوں کو لگا دیتے ہیں، فرقہ واریت پر اور حزبیت پر۔ تیسری چیز کیا ہے جس سے آپ بچ سکتے ہیں؟ علم حاصل کیا اور علماء سے لوگوں کو جوڑا۔ تیسری چیز یہ کہ پھر وہ جو گمراہ لوگ ہیں یا ان کی کتابیں ان سے دور رہو۔ دونوں چیزیں کہتے ہیں ہم پڑھیں گے سب کی، پھر جو اچھی بات اس میں لے لیں گے، نہیں تو ہر ایک کو دیکھتا ہوں میں، تو ہر ایک کے بیان دیکھتا ہوں پھر اچھی باتیں لے لیتا ہوں، نہیں وہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، دونوں چیزیں مکس ہو جائیں گی آپ پہ۔ آپ کو اس قسم کی جو فکری کتابیں یہ لوگ لکھتے ہیں، تصوف کیسے کہتے ہیں، حدائق بخشش، شرکیہ نعتیں اس میں بھری ہوئی ہیں، فضائل اعمال قصے کہانیاں بھری ہوئی ہیں تصوف کی، یا روافظ کی کتابیں ہیں، اس میں بھی گند بھرا ہوا ہے، صحابہ کرام کے خلاف بغض، عداوت، مودودی صحت کو تو وہ اس قسم کے حرکین، ہر تحریکیں پیدا کرنے والوں کی تکفیر سے بھری ہوئی ہٹی ہوئی کتابیں موجود ہیں، ایک سے ایک کتابیں موجود ہیں جو گمراہ کرنے والی ہیں، ان سے دور رہیں۔ خوبصورت عبارتیں لکھتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں کہ سننے والے کو بہت اچھی ان کی باتیں رکھتے ہیں۔ وہ تو منافقین کے بارے میں بھی ہے قرآن میں کہ وہ اگر باتیں کریں گے نبی تم کان لگا کے سنو گے کہ کتنی کیا بات بیان ہے، اس کا انداز بیان کتنا اچھا ہے، لیکن وہ ہم العدو فاحذرہم، یہ اصل دشمن ہے تمہارے، ان سے دور رہو۔ چنانچہ جس میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہے، صحابہ کا فہم نہیں ہے اس کے اندر، تو ایسی چیزوں سے دور رہیں۔ اگر اکا دکا وہ ذکر کرتے بھی ہیں تو اس کو بھی اپنی مرضی کا معنی پہنا کے، آیت بیان کر دی اب میں اپنی مرضی کی تفسیر کروں گا۔ بیٹھے ہوتے ہیں تفسیر کے کورس ہو رہے ہیں ان کے بڑے بڑے، لیکن اپنی مرضی کی اس کی تعویل آتے ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار احمد کے کورس ہو رہے ہیں فلانے کے، تو یہی کرتے ہیں، شرکیات بھی پھیلاتے ہیں، وحدت الوجود تصوف کی، اور خروج اور تکفیر وغیرہ وہ تو ان کی جماعت کی بنیاد ہے، تو اس سے بچیں۔ تو شیخ نام لے کے بتاتے ہیں، شیخ عبید الجعفری جو مدینہ نبویہ کے بڑے جو ہے عالم امام سلفی گزرے ہیں، جیسا کہ میں بتاتا ہوں سید قطب مصری جو تھا اس کی کتابیں، اسی طرح حسن البنا جو جماعت اخوان المسلمین کا بانی تھا مصر میں، اس کی کتابیں، ابو العلا مودودی جو جماعت اسلامی کا یہاں پر بانی تھا انڈیا پاکستان میں، ان کی کتابیں، یا اس جیسی جتنی بھی کتابیں، اور کچھ میں نے بتائی تصوف کی اور شرکیات والی کتابیں، کیونکہ جتنے بھی لوگ تکفیر کرتے ہیں لوگوں کو، پورے اسلامی معاشروں کو، قرآنوں کو، ان کے خلاف نکالتے ہیں، اسی کی کتابیں پڑھ کے تو ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ سال پہلے جب یہاں پر بہت سارے جو آغا خانیوں کو کراچی میں چن کے پوری بس میں بھر کے قتل کر کے چلے گئے تھے لوگ، تو اسے جب بندے کو پکڑا تھا وہ اس کے پاس سے سید قطب کی کتابیں نکلی تھیں، اس کی کتابیں پڑھتا تھا کہ جاہلیت کا معاشرہ ہے، کفر کا معاشرہ ہے، سب کو ختم کرو،
امام صاحب بھی جو ہے کافر ہے، مؤذن بھی کافر ہے، کفر کا معاشرہ ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم کہیں نہیں چل رہا ہے، تو وہ یہ لوگوں کے دل میں چیزیں ڈالتے رہتے ہیں، جس سے ایک نوجوان پڑھتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے اور پھر وہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ خونی انقلاب برپا کرنے کی کتابیں ہیں ان کی، جس کو بڑے تعظیم کرتے ہیں اور لوگوں کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ان سے بچیں، انسان خود بھی بچے، اپنے نوجوانوں کو اور بچوں کو بھی بچائے۔ اچھی اچھی کتابیں، کتاب و سنت والی، جس طرح ہم بھی مکتبہ سلفیہ اس کے علاوہ شائع کرتے ہیں اردو میں، عربی میں، انگلش میں، وہ انسان پڑھے تاکہ بچیں ان چیزوں سے، تاکہ وہ گمراہ نہ ہو، کیونکہ فتنے انسان پر پیش ہوتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث بتاتے، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ختم ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے فتنے لوگوں کے دلوں پر کس طرح پیش ہوتے ہیں؟ جیسے چٹائی ہم نہیں بناتے کھجور کے تنکوں کی، ایک کے اوپر ایک بنتے ہیں، اس کو بنتے ہیں تو بنتی رہتی ہے، پوری ایک چٹائی بن جاتی ہے، حالانکہ وہ تو تنکے ہوتے ہیں کھجور کے یا دوسری چھالوں سے جو بناتے ہیں، چٹائی جو ہوتی ہے۔ تو وہ فتنے اس کے اوپر آتے رہتے ہیں، جو اس فتنے کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اس کے خلاف لڑتا نہیں ہے، آنے دیتا ہے اپنے پاس، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر وہ کالا نقطہ نہیں ہٹتا، پھر جتنی بھی قرآن سنت حدیث کی باتیں بتاتے رہو صاحب، اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا، سر کے اوپر سے جا رہا تھا۔ اور جو دوسرا ایسی چیزوں کو نہیں پڑھتا، نہیں سنتا، پہلے ہی سن کر انکار کرتا ہے، میں نہیں مانتا، یہ سلفی عقیدہ منہج نہیں ہے، تو پھر اس کے بدلے میں اللہ اس کو یہ تحفہ دیتا ہے کہ اس کے دل پر ایک سفید نقطہ لگا دیتا ہے۔ پھر وہ گمراہ کرنے والا قیامت تک اس کو پھر گمراہ نہیں کر سکتا، کہ اس نے شروع میں ہی انکار کر دیا گمراہیوں کا، بدعتیوں کا، سنتا ہی نہیں ہوں میں تمہیں، جاؤ اچھے ہیں برے ہیں مجھے نہیں سننا تمہاری بات۔ تو یہ ایک عظیم قدم ہے جو کوئی اٹھاتا ہے، بڑی ہمت اور جرأت کی ضرورت ہے، تو پھر اس کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ ایسا دیتا ہے کہ اس کو گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ ہم تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم مانگتے رہتے ہیں ہر نماز میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس بندے کو دے دیا سنت پہ، سلف کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے، کہ اب تو گمراہ نہیں ہوگا۔ تو پھر مثال بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کس طرح ہو جاتا ہے جو ہر ایک کی باتیں سنتا ہے، فتنے آتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ لوٹا پیالہ الٹا ہوتا ہے، ایک تو اس کا دل ایسا کالا ہو جاتا ہے جو بالکل کالا بھجنگ ہوتا ہے، یعنی مٹیالے قسم کا، اس میں سفید رنگ کی آمیزش ہوتی ہے، یعنی کالے رنگوں میں سے عربی میں بھی گندہ ترین کالا رنگ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو پھر جو ہے الٹا پیالہ پڑا ہوا ہے، الٹا کپ پڑا ہوا ہے، الٹی بوتل پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر پانی ڈالتے جاؤ، یعنی قرآن سنت بتاتے جا رہے ہیں، وہ ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے، اس کے اندر ہی نہیں جا رہا ہے، اسے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا پھر اس کا۔ جب بھی اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ بتا کے تھک جائیں گے، سالوں سے اس پر محنت کر رہے ہوں گے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ سنتا ہی نہیں ہے، برابر ہے اس کو ڈرانا نہ ڈرانا۔ تو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آخری میں فرماتے ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے، میں نوجوانوں کو اس پیغام اور خطاب کے ذریعے سے یہ دعوت دیتا ہوں کہ اسلام کی جتنی بھی کتابیں، دواوین ہیں، بڑی بڑی کتابیں جو اسلام اور سنت کے اماموں نے لکھی ہیں، اس کے اصول یعنی عقیدے میں یا فروع، احکام اور مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اعتماد کرتے ہوئے، قرآنی آیات پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں آپ اپنائیں، اور اس قسم کی کتابوں کو جو بعد میں لوگوں نے لکھی ہیں گمراہی پھیلانے کے لیے، انہیں چھوڑ دیں، تاکہ آپ سنت کو سیکھیں اور اہل سنت بنیں، حدیث کو سیکھیں اہل حدیث بنیں، سلف کے طریقوں کو سیکھیں، سلفی صحیح والا سلفی اور اہل اثر بنیں، آثار صحابہ کے سیکھیں، اور تاکہ آپ فرقہ ناجیہ میں سے ہوں، گمراہ فرقوں میں سے نجات پانے والا ایک فرقہ وہ بنیں آپ، اور طائفہ منصورہ ہوں جو حدیث میں، یعنی اللہ کا مدد یافتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی تلوار کے ذریعے سے مدد دیتا ہے مومنوں کو، ان کی حکومت ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، جس طرح کمزور ہے آج، تو دلیل سے تو پھر بھی وہی جیتتے ہیں، دلیل سے تو کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا، تو وہ طائفہ منصورہ ہیں، چاہے کسی کو پسند ہو نہ پسند ہو۔ شیخ فرماتے ہیں ہم ہر ایک کی بات کو دو ترازو میں تولتے ہیں، یا وہ نص یعنی کتاب و سنت کے مطابق ہے تو لیں گے ورنہ نہیں، یا اجماع جو سلف صالحین کسی چیز پر جمع ہو گئے کسی مسئلے میں بعد میں، ان کے خلاف ہے تو نہیں لیں گے، ان کے مطابق ہے تو لیں گے، اس کے خلاف جو بھی ہو کسی کی بھی بات ہو نہیں لیں گے، چاہے وہ اہل سنت میں سے سلفیوں میں سے ہو، اس کا ادب احترام باقی رکھیں گے، بات پھر بھی اس کی نہیں لیں گے، اور اگر بدعتیوں میں سے ہیں اس کی تو نہ احترام بھی نہیں ہوگا، بات بھی نہیں لیں گے۔ تو یہ ایک برا قاعدہ ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی بات سننی چاہیے، اچھی بات لے لینی چاہیے۔ یہ ایک اچھا جواب ہے جو بہت سارے ساتھی پوچھتے رہتے ہیں، اور اس کو آپ یاد رکھیں۔ نہیں کہتے کہ شیطان نے آ کے آیت الکرسی بتائی تھی تو بری بات کسی سے بھی بات ہم لے سکتے ہیں، اچھی بری بات وغیرہ، تو یہ اس کا جواب دیتے ہیں شیخ کہ جب ہم کسی کی بات لیتے ہیں، یعنی اچھی اچھی باتیں لے لو، بری باتیں چھوڑ دو، سب کو سنو، جو لوگ کہتے ہیں یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے، یہ قاعدہ بڑا نقصان دہ ہے، کیونکہ جو بات آتی ہے اس کے دو طریقے ہیں، یا تو ہم باقاعدہ طلب علم کسی کے پاس حاصل کرتے ہیں کہ اس کے پاس ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں،
اس کے درس تقریریں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں وغیرہ، باقاعدہ اس کی کتابیں لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے جس کو علم حاصل کرنا کہتے ہیں، جس طرح ہم یہاں پہ کر رہے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اڑتے اڑاتے بس کسی کی بات سنی، اس نے ایک صحیح بات کہہ دی تو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق کرو کہ باقاعدہ طلب کرنا، بیٹھنا، اس کی تقریر اور پروگرام دیکھنا، طارق جمیل کا پروگرام دیکھ رہے ہیں فلانے کا، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے دلیل بنا کے کہ ہر ایک کی اچھی بات ہم لے لیں گے، غلط بات چھوڑ دیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، صحابہ کرام اس سے بچتے آئے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو حدیث سنائیں گے، ان سے دور پرے رہو، ان کی بات نہ سنو، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ شیطان سے بھی لے لی تھی۔ اور ایک ہے کہ سچی بات کوئی کہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کسی گمراہ دائی تو دور کی بات ہے، یہود و نصارہ کافر بھی کوئی صحیح بات کہیں تو ہم لیں گے، اس میں کیا ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس سے یہ تھوڑی ثابت ہوتا کہ جو اس نے بات کی ہے تو باقی چیزیں بھی اس کی صحیح ہے اور وہ صحیح بندہ ہے، اس کی آئندہ بھی تقریریں سنو۔ ٹرمپ کی بغیر جو امریکہ میں جیت گیا، اس کی تقریریں ساری سنو جو بھی کہتا ہے، اگر وہ کوئی صحیح بات کہتے ہیں۔ جس طرح شیخ نے مثال دی، کافر آ کر آپ کو کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھو گے نا تو برائیوں سے بچو گے، یہ تو ویسے ہی اللہ نے کہا ہے قرآن میں، تیرے کہنے سے تھوڑی مان رہا۔ تو ہم صرف اس وجہ سے کہ کسی بدعتی نے، کسی گمراہ کافر نے آگے مجھے کہا کہ نماز پڑھو اور وہ برائیوں سے روکتی ہے، تو میں اس کی بات نہ مانوں، میں کہوں گا بات تیری یہ والی بات صحیح ہے تمہاری، بس کان میں میری پڑھی، میں نے تصدیق کی۔ یہ تھوڑی اب میں کل سے اس کے پاس جو ہے کاپی پینسل لے کے علم حاصل کرنے لگوں گا، اس کے درس میں بھی بیٹھوں گا، اچھی اچھی باتیں لے لوں گا، بری باتیں چھوڑ دوں گا، نہیں۔ ایک تو علم ہے نہیں لوگوں کو کہ اچھی بری میں وہ تمیز کر سکیں۔ اس کے تعلق سے بڑا اچھا قاعدہ جو ہے شیخ نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ جو تھے انہوں نے بیان کیا کہ دو میں سے ایک چیزیں ہیں نا، یا تو آپ کہتے ہیں اچھی باتیں سن لیں گے، بری باتوں سے بچیں گے، آپ جو ہیں جاہل ہیں، آپ کو کیا علم ہے کہ اچھی بری بات کون سی ہے، وہ تو اس کو بھی خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں، اس کے اندر ڈال کے پیش کرتے ہیں، زہر جو ہے مٹھائی میں ڈال کے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، جبھی تو لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ اگر غلط بات بتائے گا تو کوئی بھی نہیں سنے گا، تو وہ حق اور باطل مکس اپ کر کے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے، پھر تو تجھے وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ تو حق جانتا ہے تو اہل باطل کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ حق تو قرآن میں ذکر ہے کہ جب باطل والے لوگ باتیں کر رہے ہوں تو ان کے پاس نہ بیٹھو۔ اگر تو اہل حق ہوتا، اچھائی برائی میں تمیز کر سکتا تو تجھے یہ آیت معلوم ہوتی اور تو اس کے پاس نہ بیٹھتا، تو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے گونگے شیطان کی طرح، دلیل ہے کہ تو خود بھی جاہل ہے یا تو بدنیت انسان ہے جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قسم کی علمی مجالس سے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دیں اور کتاب و سنت پر فہم سلف صالحین کے مطابق چلنے کی توفیق دے، تاکہ ہمیں بھی وہی کچھ حاصل ہو جو سلف صالحین کو حاصل ہوا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔